راشد محمود صاحب کی جو کہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. ہم نے ان کو ڈراماز میں دیکھا ہے, فلموں میں دیکھا ہے اور تھیٹرز پہ دیکھا ہے, ریڈیو پہ دیکھا ہے. مگر ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کے ساتھ ایک ایسی ناگہانی واقعہ ہوا, اور وہ بھی ہوا رحیم یار کے علاقے میں, جہاں سینئر اداکار راشد محمود صاحب کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے قیمتی ساز و سامان چھین لیا, ان کے شناختی دستاویزات بھی چھین لیے, اور وہ اپنی اہلیہ کو لینے جا رہے تھے مگر راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو روک کر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اور صرف غلطی یہ تھی کہ وہ راستہ بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے. وہاں ایک موٹر بائک تیز رفتاری کے باعث ان کی گاڑی سے آ کر لگ گئی, اور اس کے بعد جو لوگوں نے ان کو ہراساں کیا, جو لوگوں نے ان کو گھیرا, اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کو شو میں دعوت دوں اور شو کے بعد ان سے پوچھوں کہ یہ سب کیا واقعہ ہے اور کیا ان کے ساتھ ہوا, کیسے ہوا. اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جو کہ واقعی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں, پہچان ہے, اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے جب ایک وہ سافٹ امیج لے کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہوا, یہ حادثہ کیا ہوا, تو میں سب سے پہلے میں سر کو ویلکم کروں گی شو میں. السلام علیکم سر. بہت افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ. آج کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ میں آپ کو ایک بہت پراؤڈ مومنٹ کے لیے بلا رہی ہوں, مگر ایک ایسے واقعے کی بلا رہی ہوں جو کہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہوا. پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں ہوتا ہے, لیکن اس عالم پیری میں میرے سانس بھی ابھی تک نارمل نہیں ہوئی ہے, فزیک بھی میری, میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے علم میں ہے, کوئی چھپی ہوئی ایک بھی بات نہیں ہے. میں بیٹا اپنی مسز کو لینے آپ کی آنٹی کو, اور میں لانگ ڈرائیو پہ مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ورکر یا میرا کوئی ساتھی ہے. اب کی بار میں ارلی مارننگ اکیلا نکل گیا, سکون سے میں پہنچ گیا انٹرچینج سے. جب میں ایگزٹ ہوا تو جس راستے پہ رائٹ مڑنا تھا اس کے لیفٹ پہ ایک نئی سڑک بڑی اعلیٰ سی بنی ہوئی, اور اس پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ رحیم یار خان 26 کلومیٹر. میں نے کہا یار ادھر سے بھی 17, 18, 19 کلومیٹر کے بعد ہی مجھے, تو چلو یہ جو نئی ہے میری پنجاب حکومت نے جو یہ رینوویٹ کیا, میں اس کو انجوائے کرتا ہوا چلتا. اب میں اس سڑک پہ نکل گیا, جب چلتا چلا جا رہا ہوں, چلتا چلا. الٹیمیٹلی کافی جا کے مجھے آگے فیل ہوا کہ یار ادھر ابھی کوئی سراؤنڈنگ میں کبھی کبھار کوئی گزرتا ہوا بندہ دکھتا تھا. الٹیمیٹلی میں ایک ایسے ایج پہ گیا جہاں جا کے ایک وہ برج آ گیا بنا ہوا. میں نے ظاہر ہے میں اکیلے میں کوئی پاگل تو نہیں جو میں گاڑی اڑاتا ہوا جاؤں گا. اب وہ آیا تو میں سلو کر کے آیا تو وہ جو پل تھا وہ ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا, آگے تھا ہی نہیں. میں نے اس کے نزدیک آ کے گاڑی روکی اور میں نے یوں دیکھا کہ کچھ 14-15 فٹ ایک ڈھلان, اور اس کے بعد سارا کچا کچا کچا. ابھی میں یہ سارا کچھ یہ اسکین نہیں کر رہا ہوں کہ ایک موٹر بائک جس پہ خواتین بھی مرد بھی اور وہ آتے, اور اس قدر ظاہر ہے جب ڈاؤن ورڈ سے اوپر آتے ہوں گے تو سپیڈ سے ہی آئیں گے, تو اتنی بٹھا کے تو وہ وہاں پہنچیں گے. اب میرے دل میں آیا کہ یا اللہ خیر, اب میری یہ یا اللہ خیر میں دل میں سب کہ وہ آئے اور اس زور سے آ کے میری گاڑی سے ٹکرائے. میری گاڑی کے سارا اگلا حصہ جو ہے لائٹیں وائٹیں وہ ڈیمیج, میرا بمپر ڈیمیج میری ادھر کی ادھر, اور وہ ایک سائڈ پہ وہ گر بھی گئے. لیکن مجھے یہ فیل ہو گیا کہ ان کو ایسی کوئی خاص چوٹ ایک آدھ کو لگی ہوگی, لیکن ایسی نہیں ہوئی. اتنی دیر میں جب وہ ابھی وہ ادھر سے لوگ نکلے ادھر سے, اور سب نے مجھے گھیرا ڈال لیا. اچھا. میری گاڑی کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اور مجھے کھینچ کے نکالنا ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے کھینچ کے نکال لیا مجھے, اور انہوں نے اس عالم پیری میں مجھے یہ یقین تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. میرے لیے وہ چہرے بھی ویژول بھی ان کے سب کے کچھ, اور جو لینگویج بھی تھی وہ سرائکی کی ایسی ٹون بولتے جو میرے علم میں نہیں, سرائکی بیلٹ ہے بالکل. انہوں نے بیٹی مجھے اس قدر اس عالم پیری میں مجھ پہ تشدد کیا. لیکن میں رب کی رضاؤں سے زندگی میں رہا ہوں, تو میرے اندر اس نے ایک انرجی 75 سال کی عمر میں بھی رکھی ہوئی. لیکن میرا بیٹا میں بڑا ہارٹ ہوا ہوں وہاں کہ یار یہ کس معاشرے کس ملک میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی. اب وہ اور وہ میری چیزیں بھی چھین رہے ہیں مجھ سے, میری گاڑی کو مجھے بھی پیٹے چلے جاتے, اور ساتھ مجھے کہیں لے جانا چاہ رہے تھے کہ اس کو لے کے چلو, یہ گاڑی ادھر سے رہنے دو, یہی ادھر سے, یہ سارا کچھ یہ پروسیس چل رہا.
اور وہ جو موٹر بائک والا تھا وہ بھی ان میں شامل ہے جو اٹھ کے آ گیا، اور وہ بھی مجھے گھونسے اور پتہ نہیں کیا کہ پتہ نہیں کہ میری ابھی تک میں نارملی ہوں. میں وہاں سے بھی میرے ڈاکٹر دوست ہیں باولپور ہاسپٹل کے، ان کو پتہ لگا، وہ آگے ڈاکٹر جام صاحب، میری ٹریٹمنٹ تب وہاں بھی ہوئی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے، اور ابھی اللہ خیر کرے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں چراغ آخر شب ہوں، لیکن جب میرا رب بلائے گا تبھی میں جاؤں گا، مجھے زبردستی کوئی نہیں مار سکتا ہے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا تو ایک اب میں کہوں کہ میرے پاس کوئی بے بسی ہے، اور میں نے کوئی میرا قصور تو بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. اور آپ اکیلے تھے؟ اکیلا میرے ساتھ ہے کوئی نہیں، اور وہ ایک جمگٹا، کبھی کوئی کچھ بات، کبھی کوئی، عورتیں بھی بیچ میں شامل ہو گئی، سب پیٹ رہے ہیں مجھے. اور میں دل میں کہوں کہ یار ان کو رتی بھر کوئی حیا کوئی شرم ہی نہیں ہے. یہ میری اتنی دیر میں ایک موٹر بائک جس سائڈ سے میں آیا مجھے دور سے آتی ہوئی ایک دکھی، ایک نیلے رنگ کے کرتے شلوار میں کوئی ایک نوجوان وہ آیا، اور وہ آ کے وہ دور سے دیکھ کے مجھے فیل ہو گیا کہ اسی طرف آ کے اس نے آ کے موٹر سائیکل اترا نہیں، وہیں کھڑا رہا، اور اس نے یوں تو کہتا ان کو کہتا ٹھہرو ٹھہرو. اس نے روکا، ان کو اچھا جوان تکڑا آدمی تھا تو تھوڑا سا وہ رکے، تو اس نے کہا وہ کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ انہیں کہتے اس گاڑی کو ادھر تھوڑا سا ہٹاؤ گے پھر کوئی دوسرا ادھر سے آ کے اس کے اوپر مزید یہی ہوگا. اس نے مجھے یہ فیل ہو گیا کہ اس آدمی نے مجھے شکل سے پہچان لیا میں کون، بقیہ کسی کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. اس نے مجھے کہا کہ او بابا چھوڑا ذرا اس کو، موڑ ادھر گاڑی، اور روڈ لہجے میں کہا، لیکن وہ سارا یہ وہ پرفارم کر رہا تھا ویسا ایٹیٹیوڈ سے تاکہ آپ کو بچا سکے. ہاں اس نے جب یوں میں گاڑی یوں کر کے تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے موڑ کے تو اس نے مجھے اشارہ کیا بابا نکلو. میری لٹکتے بمپر میری ٹوٹی، میں سپیڈ سے بنا، اس کے بعد وہ بندہ بھی وہ فرشتہ پتہ نہیں کون تھا وہ بھی نکل گیا، اور میں نکل کے وہاں سے ان کی رینج سے بہت باہر ہو کے تو الٹیمیٹلی میں اپنی اس کیفیت میں فینٹ کیفیت میں اپنے اس گھر. بہت افسوسناک واقعہ. مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ آپ سے بیٹا وہ مل کے سارے ریکور کر لیے. میں تجھے بتاتا ہوں اس کے بعد ہوا کیا ہے. گھر میں اپنے پہنچا، بزنس کالونی میں ہمارے گھر ہے، ہمارے بچے میرے عزیز و اقارب ان کے بڑے نامور لوگ ہیں رحیم یار خان کے. میں گیا ہوں جا کے بیٹھا تھوڑا تو میں نے 15 پہ فون کر کے ان کو پوری ڈیٹیل بتائی، اپنا تعارف کرایا. اس کے 5 منٹ انہوں نے کہا جی آپ ہولڈ کریں، اس علاقے کا جو تھانے کا تو ان کے آیا کہ جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ بات وہاں سے جب ظاہر ہے اس کے اندر یہ مواصلاتی رابطے ہو گئے کہ فوری طور سے یہ خبر مختلف چینل تک پہنچ گئی کہ راشد کے ساتھ یہ ہوا. ہوتے 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 اللہ سلامت رکھے ہماری سی ایم صاحبہ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، آئی جی صاحب کو، فوری طور پہ مجھے ڈی پی او رحیم یار خان کا ٹیلی فون آ گیا. پتہ نہیں یار عرفان سمو صاحب کچھ ایسا اگر میں غلط ہے، وہ ڈی ایس پی دلشاد صاحب، ڈی ایس پی ظاہر صاحب وہ ہمارے گھر میں پہنچ گئے، ڈی پی او راجن پور، ڈی پی او رجحان، ان کے سب یہ ایک بھگدڑ سے ساری کی ساری مچ گئی. انہوں نے سب نے مجھ سے کیا. پھر میں نے وہ میرے پاس آئے، میں نے پوری ڈیٹیل ان کو بتائی، ساری ایف آئی آر لکھی، وہ ساری کی ساری لکھی، اور وہ اس کے بعد چلے گئے کہ جی آپ ریلیکس رہے ہم دیکھتے. الٹیمیٹلی ان میں سے جو جنہوں نے پیٹنے والوں میں مجھے تو سب کی شکلیں نہیں یاد ہیں، لیکن وہ جو موٹر سائیکل والے ان کو انہوں نے کیپچر کر لیا، اور اس کو 5-7 جو ان میں سے تھے ان کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہی ہوگی، اور وہ اسی سے متعلقہ جہاں کا یہ ایونٹ تھا وہاں کا تھانہ جو ہے وہ لے کے ان کو میرے پاس بھی آ گیا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیز پلان تھی؟ کچے کے ڈاکوؤں کا آپ نے ذکر کیا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ جن کے ساتھ جنہوں نے اکثر جو کہتے ہیں کہ جی وہ جب آ گئے نا میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ہماری پلان تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے وہ کون تھے، ہم نہیں ان کو جانتے، ہمارا تو ایکسیڈنٹ ہوا، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے میں نے کہا میں تو ٹاپ پہ تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں نیچے سے آتے ہو میری گاڑی تو ڈاؤن بورڈ سے کار نظر آتی تھی، سپیڈ میں تھے. تو میں نے کہا پھر میرا قصور بتا. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی نہیں، اور قرآن اور کیا قسم وہ لے کے آ گئے نا پولیس والے ان کو میرے پاس میرے گھر پہ. پھر میں نے کہا کہ راشد محمود اللہ نے تیری جان بچا دی.
تجھے نہیں پہچانا تو بچ گیا. پھر مجھے ادھر جو ڈی پی او صاحب اور دوسرے یہ ہمارے پولیس انہوں نے کہا راشد صاحب اللہ کا شکر کرے انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں. اگر وہ آپ کو پہچان لیتے تو سب گاڑی وڑی چھوڑ کے آپ کو لے جاتے. اور دنیا راشد صاحب آپ کی سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے, آپ کا لائیو بھی آیا, بالکل آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ ویڈیو بھی دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کے بعد کیا چیز عمل میں آئی, کیا نقل و حرکت تھی وہ عمل میں آئی؟ بیٹا وہ ان کو گرفتار کر لیا انہوں نے, لیکن وہ آگے کہنے لگے جی یہ حادثہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, وہ جو آپ کی بھیڑ میں جو پیٹنے والے تھے وہ ہمارے نہیں تھے, قسم قرآن یہ وہ. میرے دل نے کہا کہ راشد محمودی سالم پیری میں چراغ آخر شب کب رد تو ٹھیک. میں نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو جاؤ, میں نے تم معاف کیا. میں نے پولیس کے اس سارے اس پروسیس میں, حالانکہ وہ سارے گرفتار, میں نے کہا جی میں نے ان کو یہ کہتے ہیں اب نے نہیں کیا, میں نے ان کو معاف کیا. اور اگر یہ جھوٹ بول رہے تو اللہ میاں ہے نا, وہ خود ہی ان سے انتقام, میں نے ان کو معاف کیا. اور اس طرح کر کے تو یہ وہ. لیکن بیٹی میرا دل یہ خوش ہوا کہ ہمارے ادارے جو ہیں اب وہ فزیکلی ایکٹیو ہیں. میں سی ایم صاحبہ کے اس پورے عملے کا ان کا عملے کا, آئی جی صاحب کا, ڈی پی او صاحب, یہ تینوں جو شہر رحیم یار خان, رجام, راجن, ان کا, ان کے ایس ایچ او صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی اور وقار سے مجھے ٹریٹ کیا. لیکن بیٹا میرا کلیجہ ہرٹ ہوا ہے کہ اس عالم پیری میں یار یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. لیکن ابھی شاید لگتا ہے آپ کا کلیجہ ہرٹ ہوا ہے, بدلے کہ آپ کے پرستار بہت ہرٹ ہوئے ہیں, آپ کے فینس بہت ہرٹ ہوئے ہیں. دیکھو نا بیٹا اس میں کچھ سوشل میڈیا پہ جو یہ جو اردو بازار کے دانشور یوٹیوبر, کسی سکول میں کہ اماں بھی ڈانس کر رہی خود بھی, اور اکنامیکل اس پہ مختلف لوگوں نے اپنے طور پہ کہانیاں بنا کے اس میں اپنا سینیریو, رہے تم تو تھے ہی نہیں, تمہیں کیسے یہ سارے بنا کے وہ کرتے. تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. لیکن میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جلدی سے پیغام دے دیں اپنے فینس کے لیے, کوئی آپ پیغام دینا چاہ رہے ہوں؟ میرے ویورز, میری زندگی میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ بلیسنگ آپ سب کی, میرے تمام پاکستانیوں کی, دنیا بھر کے ان لوگوں کی جو مجھ سے شناس ہے, آپ ساری میری بلیسنگ ہو. میرا ملک میری شناخت ہے, میں زندہ اسی کے لیے اور مروں گا بھی اسی کے لیے. مجھے 47-48 برس پہلے وائس آف امریکہ میں جاب کی آفر ہوئی تھی, اکمل علیمی صاحب, میں نہیں گیا تھا. میرے باپ نے کہا کیوں نہیں جاتا, میں نے کہا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. میرے رب نے مجھے یہ شناخت دی بیٹے. بالکل راشد محمود صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ.